اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سید عالم و رہبر عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صاحب دید بینا و صاحب دل دردمند، رہنمائے قوم و ملت، نقیب حریت و محافظ آزادی اجسام و افکار نوع انسانی و تحفظ دہندہ معاش و معیشت نوع بشر، جن کی غلامی اور جن پر جانیں فدا کرنے کا دعویٰ ہم اور آپ سب بصد اخلاص رکھتے ہیں، اور جن کی اتباع و اطاعت کا دم ہم سب از حد عقیدت و احترام اور محبت کے ساتھ ہمہ وقت برتے ہیں، ان کی پاک و پاکیزہ سیرت سے بے خبری اور لا علمی کا شکار اس حد تک ہیں کہ ہمارا ہر دعویٰ محض زبانی ہو کر رہ گیا ہے، اور اس بے خبری اور لا علمی نے ہمیں اصلاً اور عملاً اس عظیم مدبر اور مفکر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے عملاً بہت دور کر کے ان کی کامل و مکمل اتباع و اطاعت سے محروم کر دیا ہے۔ ہمارے دشمنوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ ہمیں قرآن مجید اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دیا ہے۔ ہر دعویٰ ثبوت مانگتا ہے اور فرما برداری کی دلیل درکار ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اپنی ان نشستوں میں ابھی اعلان نبوت سے پہلے کے دور میں اپنے محبوب قائد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی ان گمگشتہ عظمتوں کی تلاش میں ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اس دور کی سپر پاور قیصر روم اور ایران کا کسرا تھا، جو ساری دنیا کی دولت پر قبضہ کر لینا چاہتے تھے اور ساری انسانیت کی آزادی کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش میں مصروف تھے، اور اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرنا جائز اور روا جانتے تھے۔ قیصر روم کا اس وقت یعنی قبل از بعثت و اعلان نبوت شام، فلسطین اور مصر وغیرہ پر سیاسی غلبہ موجود تھا، اور یمن عملاً قیصر کی زیر نگی تھا، جہاں اس کا گورنر موجود تھا، اور اب اس کی نگاہ مکہ مکرمہ پر تھی تاکہ یہ تجارتی شاہراہ بھی اس کے قبضے میں آ جائے۔ یہ اسی دور کی بات ہے کہ مکہ مکرمہ کے چند ایسے افراد جو اہل عرب کی بت پرستانہ روش سے سخت نالاں اور پریشان تھے، وہ اپنی قوم کی اخلاقی پستی پر کڑ رہے تھے
انہوں نے ایک دن جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اللہ نے انہیں عقل و شعور کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اس لیے ان کے لیے یہ بات از حد شرمندگی کا باعث ہے کہ وہ بے جان پتھر کی مورتیوں کو اپنا خدا تسلیم کر کے ان کی پرستش اختیار کریں۔ لہذا انہیں چاہیے کہ وہ مختلف ممالک کا سفر کریں اور جہاں کہیں انہیں نور حق میسر آ جائے اس پر اپنے قلوب کو روشن کریں اور پھر اپنے ہم وطنوں، اپنی قوم کو اس گمراہی سے نجات دلانے کی بھرپور کوشش بھی کریں۔ متلاشیان حق کے اس گروہ کو حنفاء کہا جاتا تھا۔ ان میں ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن حجش، عثمان بن حویرث اور زید بن عمرو کے نام بہت مشہور ہیں۔ ان میں سے عثمان بن حویرث قسطنطنیہ پہنچا، جہاں اس کی رسائی قیصر روم کے دربار تک ہو گئی اور وہ عیسائی مذہب قبول کر کے قیصر کے مقربین و متوسلین میں شامل ہو کر اعلیٰ مقام پانے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ قیصر نے اس پر اپنے انعام و اکرام کی بارش اور برسات کر دی، اور جب قیصر کو یقین ہو گیا کہ اب یہ شخص پوری طرح اس کی مٹھی اور اس کی گرفت میں آ چکا ہے، تو اس نے اسے اپنا آلۂ کار بنانے کا فیصلہ کیا اور اپنی اس دیرینہ خواہش کو پورا کرنے کا منصوبہ تیار کیا کہ عثمان بن حویرث کو استعمال کر کے مکے کو بھی اپنے تسلط میں لا کر مکہ کی تجارتی شاہراہ پر بھی قابض ہو جائے۔ چنانچہ قیصر نے عثمان بن حویرث کو بہت زیادہ سونا دے کر مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ سونا بہا کر وہ مکے کے عمرا کے ضمیر کا سودا کرے اور انہیں قیصر کی سیاسی بالادستی قبول کرنے پر راضی اور آمادہ کر سکے۔ یہ ایک بھیانک اور خطرناک اور سخت نقصان دہ سازش تھی، جس کی کامیابی کا مطلب اہل مکہ کا معاشی استحصال تھا اور حجاز مقدس پر قیصر روم کا سیاسی اقتدار و تسلط، جس میں اہل مکہ کی تباہی اور بربادی اور ان کی آزادی قیصر کی غلامی سے بدلنا مضمر تھا۔ اس لیے قیصر نے اپنے شاہی خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ عثمان بن حویرث قیصر کے خزانوں سے لدے ہوئے اونٹ لیے وارد مکہ ہوا اور اس نے بڑی ہوشیاری اور انتہائی چالاکی اور سمجھداری کے ساتھ اپنی اس مہم کا آغاز اشرفیوں کی برسات کر کے کیا۔ ضمیروں کی منڈی نہایت رازداری کے ساتھ سجنے لگی، لیکن سرور و سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس خطرناک سازش کو ناکام بنانے کا پختہ ارادہ فرما لیا اور اپنی قوم کی سوئی ہوئی غیرت کو للکارا۔ اس بے سبب داد و دہش کے مضمرات سے قوم کو آگاہ فرمایا۔ آپ کی اس بروقت مداخلت اور جرت مندانہ پیش بندی سے ساری قوم کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا اور
مکہ مکرمہ کے سیاسی افق پر آزادی کی بہاروں کو غلامی کی خزاں میں تبدیل کر دینے والی کالی گھٹائیں ناکام و نامراد ہو کر چھٹ گئی اور مطلع صاف ہو گیا۔ اگر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت بر وقت مداخلت نہ فرماتے تو نہ صرف مکہ بلکہ سارے جزیرہ نما عرب کا کیا حشر ہوتا، یہ سوچنا بھی مشکل ہے۔ سیرت نبویہ کا یہ باب بھی اعلان نبوت و بعثت سے پہلے کا ہے، لیکن ہمارے موجودہ حالات میں اپنی آزادی کی حفاظت اور اس عہد کی سپر پاور کی ریشہ دوانیوں اور مداخلت کے پس منظر میں آنکھیں کھولنے اور ہر محب وطن رہنما کے پیچھے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہونے کا عزم و ہمت بیدار کرنے کو بہت کافی ہے۔ ہمیں چوکنا رہنے کی، ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور سیرت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ اس رہنمائی اور حصول رحمت کے لیے بہت کافی ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دولت کے انبار کس طرف ہیں اور نعرہ ہائے مستانہ کی گونج اور رقص بسمل کس طرف ہے۔ یہ اور اس قسم کے دیگر واقعات گواہ ہیں کہ یتیم عبداللہ کوئی معمولی شخصیت کے مالک نہیں تھے، بلکہ ایک عظیم الشان عالمی انقلاب کے داعی بن کر ابھرنے والے اور جلد ہی اولاد آدم کو نہ صرف ظاہری غلامی کی زنجیروں سے آزادی دلانے والے بلکہ ہر طرح کی جسمانی اور روحانی، اخلاقی اور مذہبی، معاشی اور معیشت کی غلامیوں سے نجات دلانے والے تھے۔ سچ یہ ہے کہ مورخین نے امانت و دیانت کا حق ادا کر دیا، لیکن جب خلافت ملوکیت سے متبدل ہوئی، حکومت اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے نکل کر طلقاء کے قبضے میں آئی اور حکمران عدالتی جواب دہی سے بے خوف ہو گئے، عدل و انصاف کا جنازہ اٹھ گیا، تو تاریخ نگاری بھی قصیدہ امراء و حکام بن گئی۔ پھر جب یہ ظالم حکمران عوام کے قلوب میں اپنے لیے نفرت کی فصل تیار کر چکے تو اس کے تیار ہوتے ہوتے اقتدار پر ان کی گرفت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ بیرونی مداخلت سے نبٹنا ان عیاش اور متکبر بادشاہوں کے بس کی بات نہ رہی اور ان کی حکومتیں زوال کا شکار ہوتی چلی گئی۔ منگول اور عیسائی طالع اعظم جانتے تھے کہ اس قوم کا تعلق اگر اس کے ماضی سے برقرار رہا تو اس قوم پر قابو پانا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے ہم سے کتاب کا تعلق ختم کرنے کی کامیاب سازش کی۔ آج بھی مالدار اور طاقتور اقوام اسی راستے پر گامزن ہیں۔ ایک لفظ جو ہمارے وہاں نادیدہ ہاتھ یا خفیہ ہاتھ استعمال ہوتا ہے اور بہت بولا جاتا ہے، یہ خفیہ اور نادیدہ ہاتھ ان منگولوں اور عیسائیوں کے پیچھے بھی کار فرما رہا ہے۔ ایسے وقت میں مسلم امہ کی ضرورت یہ ہے کہ بقول اقبال علیہ الرحمہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔
اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی وابستگی کی واحد شکل یہ ہے کہ سیرت النبی سے ہمیں مکمل آگاہی ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کاملیت کا یہ معجزہ ہے کہ امت کی ہر مشکل کا اور ہر دقت کا حل اسوہ محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ اس دعا کے ساتھ فی الحال فی امان اللہ، کہ اللہ سارے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے۔ اللہم آمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آمین۔